بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول اور نبی بھیجے ہیں جن پر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ انہی رسولوں میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں جو اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد بہت عرصے تک ان کی اولاد عقیدہ توحید پر قائم رہی، پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونے لگا اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ جب زمین پر بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ نے اپنے مقرب بندے اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اس مشرک قوم کی طرف بھیجا۔ یہ قوم عراق کے علاقے میں آباد تھی۔ بت پرستی کا آغاز اس طرح ہوا کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے روز اول سے ہی انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ اس نے لوگوں کے ذہن میں مختلف خیالات اور وسوسے پیدا کیے کہ یہ ستارے، چاند، سورج، آگ، درخت اور انسان وغیرہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں۔ تمہارے خدا تو یہ ہو سکتے ہیں اور تمہاری عبادت کے یہی مستحق ہیں۔ تم ان کی عبادت کرو اور انہیں راضی کرو، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بھی بچا لیں گے۔ اس طرح لوگوں میں بت پرستی کا تصور پیدا ہوا۔ انہوں نے انسانوں سمیت مظاہر قدرت اور مختلف اشیاء کے مجسمے بنائے اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یہ اصل میں ان کی خیالی تصاویر تھیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں توحید کا نظریہ ناپید ہو چکا تھا اور آپ کی قوم میں بت پرستی عروج پر تھی۔ انہوں نے اپنے 5 مشہور بت بنا رکھے تھے جن کے قرآن حکیم میں یہ نام آئے ہیں: ود، واسع، یغوث، یعوق اور نصر۔ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا اور اللہ جیسی مستقل صفات کسی میں ماننا۔ اللہ نے شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن کے اجالے میں سمجھایا، رات کے اندھیرے میں، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور مذاق اڑایا۔ قوم کے چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نوح پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح، تمہیں ماننے والے تو ہم میں سے غریب لوگ ہیں، تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دو۔ حضرت نوح نے ان ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح نے ان کے بار بار انکار کرنے پر بارگاہ الہی میں یوں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ۔ بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔
جب قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی، آپ کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، چنانچہ حضرت نوح نے یہ کشتی اللہ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب آپ یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑاتی، ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن حضرت نوح نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم پر عمل جاری رکھتے ہوئے کشتی بنا لی۔ جب کافروں پر اللہ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی اونچی موجیں اٹھنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا یام کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح نے یام کو آواز دی، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ اللہ نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار سب اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ پروردگار نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے روکا، چنانچہ اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ارارات کے پہاڑی سلسلہ کے ایک پہاڑ جودی پر جا کر رک گئی۔ ارارات ترکی اور آرمینیا کی سرحد کے قریب ہے۔ یہ علاقہ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہے۔ یہ پہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے 3 بیٹوں یعنی حضرت حام، سام اور یافس، ان تینوں سے انسانوں کی نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، شرک ایک بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں خود بھی ضرور بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔